بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو لائف ان اسلام آفیشل ٹی وی کی طرف سے محبت و برا سلام۔ معزز سامعین کرام، آج کے دور میں غیر مسلم اقوام میں کتے کو بہت اہمیت حاصل ہے، حتیٰ کہ وہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور ان کے ہاں یہ محاورہ بن گیا ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ اب یہ محبت بڑھ کر غلط مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اسلام میں کتا ایک ناپسندیدہ جانور ہے، اسے گھر میں رکھنے سے رحمت کی فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہو۔ اس ضمن میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک دفعہ وعدہ کے باوجود جبریل علیہ السلام گھر میں نہیں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ جو ابھی بچے تھے گھر میں کتے لے کے آئے تھے۔ خالص سیاہ کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتا امتوں میں سے ایک امت ہے تو میں تمام کتے مار ڈالنے کا حکم دیتا۔ تم ان میں سے خالص سیاہ کتے کو مار دو۔ اس طرح دو نقطوں والے سیاہ کتے کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتے مار ڈالنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ بادیہ سے کوئی عورت اپنا کتا لے کر آتی تو ہم اسے مار ڈالتے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا، تم دو نقطوں والے کالے سیاہ کتے کو مارو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ دو نقطوں سے مراد جس کے آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہو۔ بدترین انسان یعنی برے عالم کی مثال بھی کتے کے ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کتا غیر ضروری ہو تو اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صاحبان سے ہماری درخواست ہے، اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔